اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم دروس البلاغہ شروع کر رہے ہیں۔ دروس البلاغہ یاد رکھنا، دروس البلاغہ یہ جامعہ ازہر مصر کے کچھ علماء نے ابتدائی درجات کے لیے ابتدائی کتب لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو انہی میں سے یہ ایک دروس البلاغہ بھی لکھی گئی ہے، اور یہ مشترکہ کوشش ہے حفنی ناصف صاحب کی، محمد دیاب، سلطان محمد اور مصطفیٰ تموم کی۔ تو یاد رکھنا، علوم بلاغت 3 علوم پر مشتمل ہے۔ ایک ہے علم معانی، دوسرا ہے علم بیان، اور تیسرا ہے علم بدیع۔ علم معانی وہ علم ہے جس میں متکلم کو مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کے قواعد سکھائے جاتے ہیں۔ تو متکلم جو مخاطب کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کر، مثال کے طور پر ایک شخص خالی الذہن ہے، اس کا ذہن بالکل خالی ہے، تو اس کے سامنے آپ نے جو کلام پیش کرنا ہے وہ سادہ پیش کرنا ہے، اس میں آپ نے تاکید نہیں لانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ زید کڑا ہے، زید کڑا ہے، تو وہ انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ کلام درست ہے، مقتضائے حال کے مطابق۔ ایک آدمی زید کے کڑے ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کہے کہ زید کڑا ہے، تو یہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ زید کے کڑے ہونے کا تو پہلے سے ہی وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا کلام پیش کرو جو تاکید کے ساتھ ہو، جو ذرا پختہ ہو۔ پہلے تو آپ نے کہا زید قائم، زید کڑا ہے، تو خالی الذہن کو اگر آپ یہ کہیں زید قائم تو درست، لیکن ایک شخص ہے وہ انکار کر رہے تو اس کے سامنے اپنے تاکید سے کلام پیش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ان زیدا قائم، بے شک زید کڑا ہے، اور اگر اس کا انکار اس سے ذرا بڑھ کر ہے تو آپ اور کلام میں تاکید پیش کریں کہ ان زیدا لقائم، یا واللہ ان زیدا لقائم، اللہ کی قسم زید کڑا ہے۔ تو مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کے قواعد سکھائے جاتے ہیں۔ نیز کسی عبارت سے حقیقی معنی کے علاوہ قرائن اور سیاق اور سباق سے جو اور معانی مفہوم و مستنبط ہوتے ہیں ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو علم معانی آپ نے پڑھ لیا، یہ وہ علم ہے جس میں متکلم مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور مقتضائے حال کے مطابق کلام کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی استاد کتاب پڑھا رہے اور کتاب میں درج مثال سمجھانے سے پہلے وہ کوئی خارجی مثال سمجھاتا ہے تو یہ بھی مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ اسی طرح تعزیت کے موقع پر افسوس اور اجر و ثواب کی فضیلت، اگر موقع تعزیت ہی کا ہے اور کوئی آ جائے یہ باتیں نہ کرے، کوئی اور باتیں کریں، کوئی اور کلام کہے، تو اگرچہ وہ فصیح ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے علم بیان۔ علم بیان ان اصول و قواعد کا جاننا جن کے ذریعہ انسان ایک ہی معنی کو اپنے مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو، کہ وہ طریقے و جملے معنی مراد پر دلالت کرنے میں باعتبار وضاحت کے ایک دوسرے پر فائق ہو۔ تو ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، اور اس میں سے ایک معنی دوسرے پر فائق ہو سکتا ہے، زیادہ واضح یہ معنی۔ مثلا ہمیں زید کی سخاوت کو بیان کرنا ہے، یا سورج کے دن بھر روشن ہونے کو، ان کو ہم نے بیان کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں مضمونوں کو مختلف تعبیروں میں ادا کرنا یہ علم بیان ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے زید کی سخاوت کو بیان کرنا ہے تو ہم عربی میں کہہ سکتے زید کریم، یا زید سخی، یا زید جواد، یا لزید ید علیا، زید طویل الباع۔ یہ سارے الفاظ زید کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یا سورج کے دن بھر روشن ہونے کو بیان کر رہے تو اس کو بھی ہم مختلف الفاظ سے ادا کر سکتے ہیں، جیسے سورج ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہوتا،
یا سورج قدرت کا جگمگاتا ہوا دیا ہے، اسی طرح آسمان ہمیشہ اس سنہرے پھول سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے علم بیان کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، یہ علم بیان کا فائدہ ہے۔ تو علم بیان کے وہ اجزاء ترکیبی جو کسی بھی سادہ بیان کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں، یعنی اس کا رشتہ بلاغت سے جوڑتے ہیں، حسب ذیل تشبیہ، نمبر 2 ہے استعارہ، نمبر 3 مجاز، نمبر 4 ہے کنایا۔ تو علم بیان گویا اس کا تعلق کسی بات یا خیال کو مختلف پیرایوں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ علم بیان، ایک شاعر ہے انیس، اس کا قول ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھ دوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھ دوں۔ تو علم بیان کا بس یہی ہوتا ہے کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جائے۔ تیسرا ہے علم بدیع۔ علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے فصیح و بلیغ کلام میں حسن پیدا کرنے کے طریقے معلوم ہوں۔ علم بدیع وہ علم ہے جس سے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہوں۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، صنائع لفظی، لفظی خوبیوں کو صنائع لفظی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے صنائع معنوی، معنوی خوبیوں کو صنائع معنوی یا بدائع کہتے ہیں۔ یہ خوبیاں کلام کے لیے زیور کا کام دیتی ہیں، لہٰذا پہلے تو کلام کا ہر اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، پہلے تو کلام کا ہر اعتبار سے درست ہونا چاہیے، مطلب اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اور الفاظ سارے فصیح ہو، اور پھر کلام مقتضی حال کے مطابق بھی ہو۔ اس کے بعد جب علم بدیع جب آ جاتا ہے تو یہ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی جب آ جاتی ہے تو پھر اس کلام کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، یعنی ڈبل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے پڑھو گے، یہ جو صنائع لفظی ہے، صنائع معنوی ہے، توریہ ہے، اسی طرح صنعت طباق ہے، اسی طرح صنعت مقابلہ ہے، صنعت مقابلہ، دو متضاد چیزوں کو کلام میں ذکر کرے تو اس سے کلام میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ۔ تو یہاں دیکھو فَلْيَضْحَكُوا، اس کے مقابلے میں آگے آ رہے ہیں وَلْيَبْكُوا، ہنسنے کے مقابلے میں رونا آ رہے ہیں۔ اسی طرح قلیلاً اس کے مقابلے میں آگے کثیرا آ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، دیکھو اول کے مقابلے میں آخر آ رہے اور ظاہر کے مقابلے میں باطن آ رہے۔ تو پہلے تو علم بدیع جو ہے اس سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تو کلام کا ہر اعتبار سے درست ہونا ضروری ہے کہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، کلام کے الفاظ سارے فصیح ہو۔ بعد میں جب علم بدیع آتے تو یہ کلام کو اور حسن دے دیتا ہے، کلام اور حسین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک شعر ہے کہ مر گئے ہم وہ روانہ ہو گئے، رات بھر جاگے تھے دن کو سو گئے۔ تو یہاں دیکھو اس اردو کے کلام میں کہ رات کے مقابلے میں دن آیا اور جاگے کے مقابلے میں سو گئے، تو جاگنے کے مقابلے میں سونا آیا اور رات کے مقابلے میں دن آیا، تو اس کو کہتے ہیں مقابلہ، صنعت مقابلہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے هو یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو زندگی کے مقابلے میں موت آ رہے، تو یہ ہے صنعت مقابلہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔